دیکھیں رائے کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، خاص طور پر علمی اختلاف اور دلیل کا اختلاف، یہ تو حضرات صحابہ کرام کے اندر تھا، لیکن آپس میں ادب، احترام اور محبت کا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج وہ نرمی والا تھا، ارحموا بامتی امتی ابو بکر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نرم دل والے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے اندر سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر، مزاج بالکل مختلف۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، بہرحال ہے تو ہمارے رشتہ دار نہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کیا ہے؟ رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹے۔ کتنا بڑا فرق ہے! لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ ان حضرات کی آپس میں مخالفت بھی ہوئی تھی، لڑائیاں بھی ہوئی تھیں۔ اختلاف اور چیز ہے، دلیل کا اختلاف۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت ابوبکر سے افضل ہیں، تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابوبکر سے افضلیت کی بات کرتے ہو، ابوبکر کی ایک رات عمر کی اور آل عمر کی ساری زندگی برابر نہیں ہو سکی، تم کیا کہتے ہو؟ تو دیکھو اختلاف اپنی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید ابن ثابت، یہ دونوں بڑے شخصیات تھیں اور مفتی حضرات تھے، تو ان حضرات کا اور بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف تھا۔ ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ دادا کے موجود ہوتے ہوئے میت کے بھائیوں کو وراثت نہیں ملے گی، حضرت زید ابن ثابت کہتے تھے کہ ملے گی۔ اس مسئلے میں ان حضرات کا اتنا زیادہ اختلاف تھا اور دلائل اتنی زیادہ شدت سے بیان ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ حرم میں چلتے ہیں، رکن یمانی پر ہاتھ رکھ کر نہ ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ اللہ جو ان میں سے غلط ہے ان کو تو لعنت ڈال۔ اس درجے کا اختلاف۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت زید ابن ثابت بھی تھے اس جنازے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ حضرت زید ابن ثابت نے جنازہ پڑھایا اور وہ اپنی سواری پر، گھوڑا تھا اس کے اوپر سوار ہونے لگے، تو آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی رکاب تھام لی۔ وہ رکاب ایسے ہل رہی ہوتی ہے نا، رسی کے ساتھ چونکہ بندھی ہوتی ہے، تو اس کو پکڑ کے آگے کیا تاکہ وہ آسانی سے اس کے اندر پاؤں ڈال کر اور گھوڑے پر چڑھ جائیں۔ تو حضرت زید نے کہا کہ اے عبداللہ یہ کیا بھی آپ رکاب تھام رہے ہیں؟ تو وہ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ہمیں علماء کی قدر کا حکم کہ علماء کی اہل علم کی قدر کرو۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما اور کہا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کا حکم۔ تو دیکھیں اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن محبت اور رواداری کا تعلق وہ اپنی جگہ پر۔ اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کسی سے عداوت شروع کر دیں، دشمنیاں شروع کر دیں، یہ جان کے دشمن بن جائیں، یہ ایک دوسرے کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگ جائیں، یہ اختلاف کا مطلب تو نہیں۔ تو آج امت جو منتشر ہو گئی ہے وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے۔ اختلاف ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اختلاف، خیر اختلاف کا ہونا تو بری بات ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کو دھکیل دیتے ہیں مخالفت کی طرف، جبکہ ہمیں اختلافات بھی رکھنے چاہیے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بڑی علمی شخصیات تھیں، تو ان حضرات کا بھی آپس میں ایک علمی اختلاف تھا۔ تو ان اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ تھا کہ حضرت مدنی جو موزے پہنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان موزوں کے اوپر مسح جائز ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، ان کے اوپر مسح جائز نہیں۔ تو ان کا آپس میں ایک مرتبہ علمی مباحثہ ہوا، علمی مناظرہ مجادلہ ہوا۔ تو اسی کے دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب
ان کو کہنے لگے حضرت مدنی صاحب کو کہ جی آپ تشریف لائیں، آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ عمر میں علم میں مجھ سے بڑے ہیں، اور سنت یہی ہے کہ بڑے کو آگے کیا جائے۔ تو حضرت مدنی کہنے لگے کہ بھائی وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ ایسا اختلاف ہے علمی کہ اس اختلاف کی بنا پر میری نماز تو آپ کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی، لہذا آپ نماز پڑھائیں۔ تو دیکھیں کہ علمی اختلاف اپنی جگہ پر انہوں نے قائم رکھا اور ادب احترام کو اپنی جگہ قائم رکھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اختلاف ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس میں یہ رفع یدین والا مسئلہ بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا اولا اور بہتر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک رفع یدین کرنا اولا اور بہتر ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے کوفہ، اور وہاں حضرت امام صاحب کی قبر کے اوپر حاضری ہوئی، تو وہاں جب نماز پڑھنے کا موقع ہوا اس مسجد میں، تو وہاں انہوں نے ترک رفع یدین سے نماز پڑھی۔ تو بعد میں جو نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو مسئلہ یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا وہ افضل ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میرا مذہب یہی ہے، لیکن میں جس کی مسجد میں آیا ہوا تھا ان کا مذہب چونکہ یہ ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر اور اولا ہے، تو میں نے ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے جو اپنا مسلک تھا اولا والا وہ چھوڑ دیا اور ان کے مسلک کے اوپر عمل کر لیا۔ تو یہ دیکھیں کہ علمی جو لوگ ہوتے ہیں، اور علم ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اندر اعتدال پیدا کرتی ہے، تو وہ حضرات اختلافات کی نوعیت کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کو اس کے مرتبے پر بھی رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ علم کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، دلائل کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، وہ اولا کو بھی فرضیت کا درجہ دے کر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ اس امت کا تو یہ ہے کہ یہ اختلافات میں پڑ گئی، اختلافات کو بھی مخالفتوں کے درجے میں پہنچا دیا، جانی دشمن بن گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرا بڑا مسئلہ، قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ قرآن جو رہنمائی کے لیے اترا تھا، عزتیں دلوانے کے لیے اترا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو آگے رکھو گے قرآن تمہیں ترقیاں دے گا، تمہیں بلندیاں دے گا، قرآن کو پسے پش ڈال دو گے تو قرآن تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ قرآن کو پسے پش ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، یہ پسے پش ڈالنا۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ خود اپنے بارے میں سوچ لے اور فیصلہ کر لے کہ ہم کتنا وقت روزانہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل تو پھر اگلا درجہ ہے نا۔ سب سے پہلے تو اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے، پھر عمل کا درجہ آئے گا۔